السلام علیکم کلاس. ہم سے اپنا جو ہے نا وہ سیکنڈ چیپٹر پڑھ رہے ہیں صارف کے رویہ کا تجزیہ. تو اس میں جو ہم نے ابھی ٹاپک سٹارٹ کرنا تھا وہ ہے قانون تقلیل افادہ مختتم. جیسے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم کلاس میں ڈسکس کر چکے ہیں، کیونکہ ہم اس کو جو ہے وہ رپیٹ کر رہے ہیں اپنے چیپٹرز کو. تو اس میں آپ کو میں ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ یہ نہیں کہ جو چیزیں ان سلائڈس میں اسکپ ہیں آپ یہ سمجھیں کہ وہ بھی نہیں. جو اپنے کورس کلاس میں پڑھا ہے اس سب کو ہم ریوائز کریں گے، لیکن جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہم زیادہ اچھی طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں. قانون تقلیل افادہ مختتم ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ تقلیل کا مطلب آپ کو پتہ ہے، اسے گرنا کہتے ہیں. افادہ کا ہم نے کل پڑھ لیا تھا، یعنی کہ آپ کی خواہش کی تکمیل کا پانا. اور مختتم کا مطلب یہ ہے کہ ہر اگلی اکائی پر حاصل ہونے والا یا کل میں یا ٹوٹل میں جو تبدیلی آتی ہے اسے ہم مختتم کہتے ہیں. تو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کو ہم شروع میں استعمال کرتے ہیں اس کی خواہش اس وقت ہمیں زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی خواہش جو ہے نا وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. ڈاکٹر مارشل نے جیسے اس قانون کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بیان کی تھی کہ دیگر حالات بدستور رہتے ہوئے کسی شے کی کسی شخص کے پاس جتنی زیادہ مقدار آتی چلی جائے گی اس کا مختتم افادہ اتنا ہی کم ہوتا چلا جائے گا. تو لہٰذا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ قانون تقلیل افادہ مختتم کی تعریف کیا ہے کہ جب کسی شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے گا تو اس کا مختتم افادہ بتدریج کم ہوتا چلا جائے گا حتیٰ کہ صفر ہو جائے گا، اور اگر اس کے بعد بھی ہم اس کا استعمال جاری رکھیں گے تو پھر وہ منفی ہو جائے گا. قانون تقلیل افادہ مختتم کی جو ہے نا وہ مزید وضاحت اس ٹیبل کے ذریعے کی ہے. کیلے ہیں، انہوں نے اگزامپل کے طور پر لیے ہیں. کیلے ہیں تو کیلوں کو اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا پہلا کیلا کھایا ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، دین سو آن. اس کے 7 یونٹ کنزیوم کیے گئے ہیں جس میں کل افادہ تھا 20 تھا، پھر 35 ہے، پھر 45 ہے، پھر 50 ہے. آپ دیکھیں کہ کل افادہ بڑھ رہا ہے لیکن شروع میں زیادہ تیزی سے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے بڑھنا. پھر ہے مختتم افادہ. تو مختتم افادہ جو ہے وہ ہر اگلی اکائی پر کم ہوتا جا رہا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کیلے کھانے والے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو پہلا کیلا کھانے پر اس کا جو افادہ ہے وہ کچھ اور ہوگا، یعنی کہ 20 ہے. دوسرا کیلا کھانے پر اس کا افادہ کم ہو گیا ہے کیونکہ اب بھوک کی شدت وہ نہیں رہی، کیونکہ آلریڈی ایک کیلا وہ یوز کر چکا ہے. پھر تیسرا کھانے پر جو ہے نا اس کا مختتم افادہ مزید کم ہو گیا ہے، اینڈ سو آن. یہاں تک کہ 5 یونٹ جب کنزیوم کر لیں گے تو اس کا مختتم افادہ جو ہے وہ 0 پر چلا جائے گا، اور اس کے بعد بھی ہم اس کا استعمال جاری رکھیں گے تو مختتم افادہ جو ہے نا وہ منفی میں ہو جائے گا. اور یہی جو ہے نا وہ اس ٹیبل کی وضاحت بھی ہے. دین اس کا کالم بنایا جائے گا. تو کالم میں ہم دیکھیں گے کہ ایکس ایکسس پر جو ہے وہ کیلے یعنی کہ یونٹس میئر کیے جا رہے ہیں، اور وائی ایکسس پر افادہ مختتم میئر کیا جا رہا ہے. جب ہم پہلے کیلے پر افادہ مختتم میئر کرتے ہیں وہ 20 ہے، دوسرے پر کرتے ہیں تو وہ 15 ہے، تیسرے پر کریں گے 10 ہے، اینڈ سو آن. اس طرح کرتے کرتے جو ہے نا یعنی کہ ہر اگلے یونٹ پر افادہ مختتم کم ہوتا چلا جائے گا. تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ قانون تقلیل افادہ مختتم ہے. اور اس کا کرو جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ سلوپنگ ہوگا، یعنی کہ نیچے کی طرف گرتا ہوا ہوگا اور منفی جھکاؤ رکھے گا یہاں تک کہ ایک پوائنٹ آنے پر یہ صفر ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ پھر مزید جو ہے نا یہ مائنس میں چلا جائے گا. قانون کے کچھ مفروضات بھی ہیں، آپ کو اس سے پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ اکنامکس میں کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو کہ ازمپشن پر جس کی بنیاد نہ رکھی گئی ہو. پہلا قانون کیا ہے؟ مسلسل اور لگاتار استعمال ہے اس کا، یعنی کہ یہ قانون اس وقت درست ثابت ہوگا جب کسی بھی چیز کا مسلسل اور لگاتار استعمال کیا جائے گا. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز ہم استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کے دوسرا یونٹ استعمال کرنے میں 8-10 گھنٹے کا وقفہ ہے، نہیں، بلکہ ایک چیز اگر ہم نے اس کا ایک یونٹ استعمال کیا ہے تو مسلسل اس کے یونٹ جو ہیں وہ استعمال کرنے ہوں گے. دوسرا ہے شے کی مناسب مقدار. شے کی مناسب اور معیاری اکائیاں استعمال کرنی چاہیے، یعنی کہ شے کی جو بھی چیز ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا یونٹ یعنی کہ اس کی اکائی نہ تو بہت زیادہ بڑی ہو اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی ہو. صارف کی ذہنی کیفیت نہیں بدلنی چاہیے، یعنی کہ شے کے
پہلی اکائی استعمال کرتے وقت صارف جتنی اسے اہمیت دیتا ہے آخری اکائی تک اتنی ہی اہمیت دینی چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ایک فرض کیا گیا ہے کہ شے کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم بھی کیا جا سکتا ہو، اور صارف کی آمدنی بھی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ آمدنی کے کم یا زیادہ ہونے سے صارف کی پسند اور ناپسند بھی تبدیل ہو جائے گی۔ پھر اس ہے قانون تکلیل افادہ مختتم کی کچھ حدود ہیں یا اس کی کچھ مستثنیات ہیں۔ حدود اس کی کیا ہے؟ مال و زر ہے، یعنی کہ کسی بھی شخص کے پاس جیسے جیسے روپیہ پیسہ یا مال و دولت بڑھتی ہے تو اس کی جو ہے نا وہ خواہش مزید زیادہ ہو جاتی ہے، یہ کم نہیں ہوتی۔ پھر علم و فن ہے، علم اور فن بھی انسان کے پاس جتنا زیادہ آئے گا اتنی ہی اس کی خواہش شدید ہوگی، یہ نہیں کہ زیادہ علم آنے سے اس کی خواہش جو ہے وہ کم ہوتی جائے۔ نہایت قیمتی اور نایاب اشیاء ہیں، قیمتی اور نایاب اشیاء بھی جن کو جیسے انہیں اگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی خواہش مزید بڑھتی چلی جاتی ہے بجائے اس کے کہ ان کی خواہش کم ہو، کیونکہ انہیں جو ہے نا وہ ذاتی نمود و نمائش کے لیے یا ایک ایز اے اسٹیٹس سمبل یوز کیا جاتا ہے۔ دین ہے تاریخی نوادرات بھی ایسی چیزیں ہیں جن پر قانون تکلیل افادہ مختتم لاگو نہیں ہوتا، بلکہ تاریخی چیزیں جن لوگوں کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ ان کو جتنا زیادہ جمع کرتے ہیں اتنی ہی ان کی ہوا سے زیادہ بڑھتی ہے۔ نشہ آور اشیاء ہے کہ کوئی بھی شخص اگر جو ہے نا وہ نشہ آور اشیاء استعمال کرتا ہے، لائک افیون ہے، شراب ہے یا تمباکو وغیرہ ہے، تو اس کا جتنا زیادہ عادی ہوگا ان اشیاء کو حاصل کرنے کی خواہش بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ دبائش و آرائش کی اشیاء ہے تو ان پر بھی جو ہے نا وہ انسان کی طلب کم نہیں ہوتی بلکہ وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کی عملی اہمیت ہے، قانون طلب کی بنیاد جو ہے وہ بھی قانون تکلیل افادہ مختتم پر رکھی گئی تھی۔ صارف کا بھی مددگار ہے، یہ محصولات عائد کرتے وقت جو ہے وزیر خزانہ کی رہنمائی بھی کرتا ہے اور دولت کی تقسیم کو مساویانہ بنانے میں بھی مدد جو ہے نا وہ ملتی ہے اس قانون سے۔ قانون مساویہ افادہ مختتم کیا ہے یا قانون استبدال کیا ہے؟ جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ کسی بھی انسان کی آمدنی محدود ہے لیکن اس کی خواہشات جو ہیں وہ لامحدود ہیں۔ تو ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادہ مقدار حاصل کرنے کے جب ہم کرتے ہیں تو اس کا افادہ مختتم گرنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی بھی صارف یہ نہیں چاہتا کہ اس کا افادہ کم ہو، لہٰذا وہ اپنے خرچ کو بدل بدل کر اس طرح سے ترتیب دے گا کہ اس کی خریدی گئی جو ہے نا وہ اشیاء ان سب کے مختتم افادے آپس میں برابر ہوں، لیکن اس کا جو کل افادہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو۔ یعنی کہ صارف کوئی بھی دو اشیاء یوز کر رہا ہے لائک اے اینڈ بی، اور جیسے جیسے وہ ان پر زر کے یونٹ خرچ کرتا ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اے شے جو ہے اس کے 3 یونٹ اور بی کے 2 یونٹ وہ خریدے گا، کیونکہ اے کے 3 اور بی کے 2 یونٹ کا مختتم افادہ آپس میں برابر ہے، لیکن جو ہے نا وہ کیا ہے کہ یہاں پر اس کا کل افادہ بھی زیادہ سے زیادہ ہوگا۔ اس کی وضاحت جو ہے نا اس کو ایک دفعہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی جو ہے وہ مزید کلیریفیکیشن ہو جائے گی اور مزید یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ پھر ایک قانون مساویہ افادہ مختتم کے کچھ مفروضات ہیں۔ باشعور صارف ہے، ہم یہاں پر یہ فرض کرتے ہیں کہ صارف جو ہے وہ باشعور ہے اور وہ اپنی آمدنی کو جو ہے نا وہ ایک حد میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ افادہ کی عددی پیمائش بھی ممکن ہے۔ الفریڈ مارشل اور اس کے پیروکاروں کا کیا کہنا ہے کہ افادہ کو اعداد کی صورت میں ظاہر کیا جا سکتا ہے، اس لیے جو ہے نا وہ انہوں نے یوٹل والا پیمانہ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ دین ہے افادہ مختتم تکلیلی ہے، یعنی کہ کسی بھی شے کی زائد اکائیاں استعمال کرنے پر ہر زائد اکائی کا افادہ پہلی اکائی کے مقابلے میں گرتا چلا جاتا ہے اور افادہ مختتم میں کمی آ جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ صفر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بھی استعمال جاری رکھتے ہیں تو منفی بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ہے اشیاء کے کل افادے آپس میں جمع کیے جا سکتے ہیں۔ دین ہے زر کا افادہ مختتم ساکن رہتا ہے، یعنی کہ زر جو ہے نا وہ اشیاء کی قدر و قیمت کی پیمائش کی ایک معیاری اکائی ہے، لہٰذا یہ بھی ہم فرض کرتے ہیں کہ آمدنی میں تبدیلی کے باوجود بھی زر کا افادہ مختتم جو ہے نا وہ مستقل ہی رہتا ہے۔ پھر اس میں یہ بھی ہم فرض کرتے ہیں کہ اشیاء کی جو ہے نا وہ تقسیم پذیری بھی ممکن ہے، یعنی کہ اشیاء کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اور پھر انہی اکائیوں پر صارف جو ہے وہ اپنے خرچ کو بدل بدل کر خرچ کرتا ہے۔ پھر اس میں ایک ہے صارف کا توازن ہے۔ صارف کا توازن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو شارٹ آنسر کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھایا تھا،
اور اس قانون مساویہ افادہ مختتم کا یا قانون استبدال کی اس کی جو ہے نا وہ پھر ڈائیگرام ہے، ہوپ فلی وہ آپ ایزیلی ڈرا کر سکتے ہیں۔ پھر افادہ مختتم کی جو ہے نا وہ کچھ حدود اور خامیاں ہیں کہ اس کی عددی پیمائش ممکن نہیں ہے، افادہ کو ہم اعداد کی صورت میں ذاکر نہیں کر سکتے، صارفین کی لا علمی یا لاپرواہی جو ہے نا اسے بھی اگنور نہیں کر سکتے، یعنی کہ صارف جو ہے وہ باشعور ہے، یہ کسی حد تک بات ٹھیک ہے لیکن ہر معاملے میں باشعور نہیں ہے۔ عرصہ وقت جو ہے نا وہ کافی افیکٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دیر پا چلنے والی، کچھ چیزیں جلد خراب ہو جاتی ہیں یا ختم ہو جاتی ہیں، تو ایسی اشیاء کے افادے جو ہے نا وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ کچھ اشیاء ناقابل تقسیم پذیر ہوتی ہیں، جیسے کہ ایک بڑی سی مشین ہے یا سلائی مشین ہے یا کوئی بھینس وغیرہ ہے، تو انہیں چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ دین پبلسٹی کے اثرات جو ہیں وہ صارف کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فیشن اور رسم و رواج بھی الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ صارف کی ذہنی کیفیت بدل دیتے ہیں۔ دین قانون مساویہ افادہ مختتم کی عملی اہمیت کیا ہے؟ یہ وزیر خزانہ کی رہنمائی کرتا ہے، صارفین کی بھی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ سب سے بڑھ کر یہ کہ عاملین کے معاوضوں کے تعین میں بھی رہنمائی قانون استبدال سے ہی ملتی ہے۔ آجروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے کہ انہوں نے کون سی چیز کب کتنی مقدار میں پیدا کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ معاشرتی بہبود جو ہے نا اس پر بھی یہ نگاہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہاں تک تھا آپ کا یہ والا چیپٹر۔ اس کے علاوہ خطوط عدم ترجیح ہیں، انہیں آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو ہوپ فلی یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائیں گے۔ اور یہ چیپٹر جو ہے نا وہ ہمارا اتنا ہی تھا، اس کے سارے امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں انہیں ہم نے ایک دفعہ ڈسکس کر لیا ہے، اور اس کا آبجیکٹیو جو ہے وہ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ تھینک یو بچوں، اللہ حافظ۔